السلام علیکم. اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ابھی سے لائک کر دیں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں. آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی مسجد ایک ہی ایسی کیوں دکھتی ہے؟ کیونکہ ان کی مسجد ایک ہی ایسی دکھتی ہے اور ان کی ہماری بھی ایک ہی ایسی مسجد دکھتی ہے. مسلمانوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی مسجد دوسری طرح کی دکھتی ہے اور ان کی مسجد ہماری ایسی دکھنے والی ان کی وجہ سے. جیسے لوگ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر بتایا جا رہا تھا ایک مسلمان جو تھا وہ کہہ رہا تھا میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے جب اندر گیا تو اس کے اندر دیکھا ایک چرچ بنا ہوا تھا. سیم ٹو سیم مسجد ہی ایسا ہی دکھ رہا تھا. جب وہ نماز پڑھنے گیا تو وہ حیرت میں ہو گیا. وہ کہتا ہے یار یہ مسجد ہی ایسا دکھنے والا چرچ جس کا دیکھنے کے بعد وہ خود حیران ہو گیا کہ مسجد ہی ایسا دکھنے والا ایک چرچ ہے. سیم ٹو سیم چرچ مسجد ہی ایسا دکھنے والا جیسا مسلمانوں کا ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی سن کے حیران ہو گئے ہوں گے کہ کیسی یہ بات ہو رہی ہے. آپ کو تو پتہ نا چرچ جب عیسائیوں کی عید آتی ہے جیسا کہ بتایا جاتا ہے. آج ہم صدیوں کی بات کریں ان کی عیسائیوں کی عید کی خوشخبری جب ان کے پاس آئی جاتی ہے تو جب عید کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. اس عید کو منا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا زمانہ ہے کہ اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور یہودی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. تو اس دن کو زیادہ سے زیادہ عیسائی لوگ خوشی مناتے ہیں اور اس دن کو عیسائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیپی کرسمس. ہیپی کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو اللہ کا بیٹا آ گیا. نعوذ باللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ان دونوں یہودیوں کی جو سمت ہے نا یہ لوگ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں پاک ہوں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. نہ کوئی میرے علاوہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی میری بیوی ہے کوئی نہ میرے بچے ہیں. تو یہ یہودی لوگ جو مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے بیٹے ہیں چونکہ ان کے علاوہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں ان کے علاوہ ان کو کیا سمجھاؤں. ان کے پاس میں نے ہر طرح کے بھیجے ہیں نبی. ان کے پاس ہر طرح کے نبی ان کو بتانے کے لیے کہ میری بات سمجھو کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور ان کو اتنی بات سمجھائے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ شرک میں مطلب ہوتے ہیں. مطلب کہ ان کے بارے جو یہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں معاف کرتے تھے ان کو تو قتل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مریم کے بیٹے ہیں اور ان کے بعد وہ خود ہی پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد وہ کبھی خود پیدا ہونے کی وجہ سے خود ہی پیدا ہوئے ہیں. قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے خود پیدا ہوئے ہیں. ان کا کوئی باپ نہیں اور ان کا کوئی سایہ نہیں. یہ صرف مریم کے بیٹے ہیں. تو ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بیٹے کو کیسے پیدا کر سکتا ہے باپ کے بنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسی چیز کو بھی پیدا کر سکتا ہوں جو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ میں کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہوں. آپ لوگ بھی سن کے حیران ہو گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو کیسے فرما لیتا ہے. قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز کو چاہے وہ بنا سکتا ہے. جو چیز چاہے مخلوق وغیرہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں ہوتی ہے وہ ہوگی رہتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی مثال یہی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ہے کہ وہ ویسی ہے جیسے کوئی یہودیوں کے ماننے کے بانے تو وہ لوگ یہی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پاک ہوں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی مثال ہے کہ وہ گدھے ایسی سوچ ہے ان کی سوچ ایسی ہے گدھے ایسی اور گدھے ایسی آواز نکالنے والے گدھے. ان کے پاس ہر طرح کی آزمائشیں ہر طرح کی تراغ وغیرہ سب کچھ ان کے پاس بھیجا گیا ہے اور ان کا پھر بھی ذہن گدھوں ایسے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہوتا ہے کہ یہودی کے کان جو سب کچھ ہیں ان کے سننے کے لائق یہ ان کے پھر بھی گدھوں ایسے حرکتیں ہوتی ہیں. ان کے ہر کام میں یہ گدھوں ایسے ہی ہیں.
جیسا کہ مسلمان کے پاس بھی کوئی چیز آ جائے تو مسلمان بھی ان سن کر لیتا ہے کہ کہتا ہے یہ میرے پاس کیوں آیا ہے، تو وہ بھی گدوں ہی ایسی بات نکالتا ہے یا گدوں ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ جو لوگ اللہ کے سوا اور کسی اور کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ان کے آخرت میں بھی اور ان کے دنیا میں بھی عذاب کا مطلب ہے۔ یہودی لوگوں کے پاس راگ آیا، ہر طرح کی چیز آئی، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی کو بھی نہیں انہوں نے معاف کیا، انہوں نے ہر طرح کے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ میں خود کی طرف سے نہیں بتا رہا، اگر آپ لوگ چیک کریں قرآن پاک میں ہر طرح کے نبی ہوں گے۔ تریس علیہ السلام، مجھے صحیح سے نام نہیں آ رہا تو سوری، اور بھی نبی ہیں، سمال علیہ السلام جو جنوں کے بادشاہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کو یہودیوں کی مدد کی تھی فرعون کے زمانے میں۔ ان کے زمانے میں اتنے زمائش آئے ہیں، پھر بھی ان کے کان بند رہے ہیں، اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی بھی اللہ کے ہم جہیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ ایسے سمجھتے اپنے آپ کو، یہ سمجھتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے جہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل شعور دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو عقل شعور نہیں ہے۔ نوز باللہ، میں خود کی طرف سے بات نہیں کر رہا، اگر یہ سائنس اگر قرآن پاک میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ایسے باتیں کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہ کر پائے۔ اللہ سے دعائے ان چیزوں سے بچائے ہمیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو، اگر نہیں بھی پسند آئی تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا، میں آپ کو بھی صحیح سے بات بتاؤں گا کہ یہودی لوگ کیسے ہمارے من کرب باتیں کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو سمجھتے کیڑے کو مکوڑے جو فلسطین میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ لائک کر دیجیے گا اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔